جانتے ہو ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک بہت غریب مرید تھا۔ سال میں ایک مرتبہ وہ پیر صاحب سے عرس کے موقع پر آتا ملاقات کرنے، یعنی پیر صاحب جہاں رہتے تھے وہاں عرس ہوتا تھا، تو عرس کے موقع پر وہ وہاں آتا تھا پیر صاحب سے ملنے، سال میں ایک بار۔ اب جس علاقے کا وہ رہنے والا تھا اس علاقے کی لنگیاں بڑی مشہور تھی، جیسے الگ الگ جگہوں کی الگ الگ چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا، تو جہاں کا وہ رہنے والا تھا وہاں کی لنگیاں بڑی مشہور تھی۔ غریب تھا بہت، جیسے تیسے بیچارہ سال بھر پیسے جمع کرتا تو کرایہ بھاڑا نکلتا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے، اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا، تو اس شخص نے کہا وہاں کی لنگیاں تو بڑی مشہور ہیں، وہاں کی لنگیاں بڑی مشہور ہیں، تم کبھی حضرت کے لیے لائے ہو کہ نہیں لائے؟ تو اس غریب نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں لایا ہوں، لیکن اگلی مرتبہ آیا تو ضرور لے کر آؤں۔ اب وہ اگلے سال آیا تو کرایہ بھاڑا بمشکل تمام بیچارے کے پاس جڑتا تھا، تھوڑی زیادہ محنت کر کے اس نے 4 پیسے جمع کیے اور پیر صاحب کو تحفے میں دینے کے لیے ایک لنگی بھی خریدی۔ اب وہ آیا پیر صاحب کی خدمت میں، اس نے پیش کیا، پیر صاحب نے دعائیں دی۔ دوسرے سال آیا تو پھر پیر صاحب کے لیے لنگی لے کر آیا، تیسرے سال آیا تو پھر پیر صاحب کے لیے لنگی لے کر آیا۔ اب چوتھے سال غربت کی وجہ سے اتنا پیسہ نہیں جڑ سکا کہ وہ لنگی خرید سکتا، اتنا پیسہ نہیں جڑ سکا۔ اب وہ جانا تو چاہتا تھا حضرت کے پاس، لیکن دل بھی نہیں مانتا تھا کہ خالی ہاتھ جاؤں۔ 3 سال سے حضرت کے لیے تحفے میں لنگی لے جا رہا ہوں، اس سال خالی جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس کا دل چاہتا تھا جاؤں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی تھی، مجبوراً اس نے پروگرام کو ملتوی کر دیا کہ جانے دو، اس سال نہیں جاتے ہیں، اگلے سال جائیں گے، حضرت کے لیے لنگی لے کر جائیں گے، اس سال کا کوئی عذر پیش کر دیں گے۔ اب جانتے ہو جو کامل پیر ہوتا ہے اس کی نظر مرید کی جیب پر نہیں بلکہ اس کے دل پر ہوا کرتی ہے۔ یہاں مرید گیا تو نہیں، لیکن دل تڑپ رہا تھا پیر کی محبت میں، اور وہاں پیر کے پاس سارے آ گئے، ایک وہ غریب نہیں آیا تو پیر بھی بے چین تھا مرید کی محبت میں۔ پیر بھی دیکھ رہا تھا سارے آئے لیکن وہ نہیں آیا، سارے آئے لیکن وہ نہیں آیا، وہ غریبی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اب اگلے سال اس نے پھر پیسے جوڑے، جیسے تیسے جانے کا انتظام کیا۔ اب جانتے اس نے کیا کیا، 4 پیسے زیادہ بچ گئے، تو کہا پچھلے سال میں نہیں گیا تھا تو اس سال میں حضرت کے لیے 2 لنگیاں لے کر جاتا ہوں، تاکہ پچھلے سال کا بھی کفارہ ادا ہو جائے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اس نے 2 لنگیاں خریدی اور 2 لنگیاں لے کر آیا، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، لا کر پیر صاحب کو دیا۔ پیر صاحب نے دونوں لنگیاں ہاتھ میں لی، شکریہ ادا کیا مرید کا، اس کے بعد ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد پیر صاحب مرید کو باہر لے کر آئے، تندور جل رہا تھا، پیر صاحب نے پہلی لنگی اس میں ڈالی، اس کے بعد دوسری لنگی بھی اس میں ڈال دی۔ مرید گھبرا گیا کہ کہیں حضرت ناراض تو نہیں ہو گئے، میرا تحفہ آخر انہوں نے تندور میں کیوں ڈال دیا۔ اب پیر نے اپنے مرید کی لائی دونوں لنگیاں آگ میں جھونک دی، اور جھونکنے کے بعد کہا جو چیز تیرے میرے بیچ میں رکاوٹ بنی ہو ایسی چیز مجھے نہیں چاہیے، اب اگلی بار سے لنگیاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے لنگیوں کا نہیں بلکہ تیرا انتظار رہتا ہے۔